اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ بروکن لیٹرز ہیں، ان کا میننگ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سورہ بقرہ میں بھی ہیں یہ، ابھی جو ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، آگے اور صورتوں میں بھی ہیں، یاسین، کاف، ہا یا عین صاد وغیرہ۔ ذالک، یہ الکتاب وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک اس میں، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ شک کی بھی گنجائش جو ہوتی ہے نا، تھوڑا سا شک، وہ بھی نہیں ہے اس میں۔ کس چیز میں؟ فی ہدی للمتقین، اس کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ تقوی۔ متقی، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ بچ بچ کے زندگی گزاریں، جیسے کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے گزرنے کا اتفاق ہو جائے نا انسان کو، تو کیا کرتا ہے؟ اپنے کپڑے بچا کر تو گزرتا ہے وہاں سے۔ اس طرح دنیا سے ایسے گزارنی ہے زندگی، ایسے تو ہر بندہ کہتا ہے میں متقی ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ خصوصاً متقین کے لیے۔ عموماً تو پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن خصوصاً متقین کے لیے۔ اب متقی کون ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں متقی وہ ہیں الذین یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، جو بلیو رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر، یعنی اللہ رسول نے، پروفٹ نے جو کچھ بتا دیا اسلام نے، وہ آپ سے غیب ہے، اس پر یقین رکھنا ہے۔ دیکھا نہیں بھی آپ نے، پھر بھی یقین رکھنا ہے۔ اللہ غیب ہے، لیکن اپنے کاموں سے بالکل نمایاں ہے، ہر چیز اس کا پتہ دیتی ہے کہ مجھے بنانے والا اللہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ السلام نے حدیث میں، قرآن میں جو ہے اللہ رسول نے خبریں دی ہیں، جو جنت ہے وہ غیب ہے، جہنم ہے وہ غیب ہے، عذاب ہے وہ غیب ہے، ثواب ہے وہ غیب ہے جی۔ جو کچھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اللہ نے قرآن میں بتایا وہ غائب ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن ہم نے بلیو کرنا ہے ان پہ۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے کی پہلی نشانی ہوتی ہے، وہ بلیو کرتا ہے ان چیزوں پر، جن کا اس نے خود تو نہیں دیکھا، لیکن اللہ اور رسول نے بتا دیا تو اس پر بلیو کرتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے۔ یہ پہلی صفت ہے کس کی؟ اللہ سے ڈرنے والوں کی۔ دوسری صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، امن قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، فسادی نہیں ہوتے وہ، ٹھیک ہے جی، اسٹیبلش کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں اپنی جو ہے نا دینی بے دینی کا جی۔ وَمِمَّا، اور تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں، يُنْفِقُونَ، اس سے تھوڑا تھوڑا خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ دیکھیں جی، کون سی چیز ہے جو اللہ نے نہیں دی، کسی اور نے دی ہے؟ یہ ہم جس زبان سے پڑھ رہے سن رہے ہیں، یہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ جسم اللہ نے دیا ہے، اس پر مرضی بھی اللہ کی چلتی ہے، اللہ کی چلے گی، اللہ ہی کی چلوانی چاہیے مرضی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے دیا، یہ بھی خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں۔ ابھی ہم ٹائم اللہ نے دیا ہوا ہے نا، یہ ہمیں ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ہم ٹائم۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ پیسہ ہی خرچ کریں پھر ہی خرچ ہوگا۔ آپ آنکھیں اللہ کے قرآن کو دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، خرچ ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں، یہ آپ خرچ کر رہے ہیں۔ سن رہے ہیں قرآن کو، خرچ کر رہے ہیں، یہ اپنے کانوں کی سماعت، یہ خرچ کر رہے ہیں آپ اللہ کے راستے میں۔ ہاتھوں سے موبائل پکڑ کے آپ ابھی آن لائن قرآن کلاس لے رہے ہیں، یہ ہاتھوں کا زور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں آپ، اپنا جسم کی طاقت، انرجی، ٹائم ہے جی۔ جو لائٹ ابھی روم میں جل رہی ہے، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ابھی۔ کیوں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں نا اس میں لائٹ میں بیٹھ کے، یعنی جو کچھ ہم نے ان کو دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی صفت ہے ایمان والوں کی، اپنے جو خود کو کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرتے ہیں ہم، یہ صفتیں ان میں ہوں گی تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی صفتیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟
یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت نماز صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت جو چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے ایک اور صفت والذین، وہ لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بلیو رکھتے ہیں، بما، اس چیز پر، انزلہ جو اتارا گیا، الیکا اے پروفٹ آپ کی طرف، وما، اور جو انزلہ اتارا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی پہلے پروفٹس پر جو بکس آئی ہیں نا، ٹھیک ہے، ان پر بھی بلیو رکھتے ہیں، بلیو کہ اللہ نے بھیجا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ ابھی ٹھیک ہے اس میں مکسنگ ہو گئی ہے، لوگوں نے مکسنگ کر دی، قرآن واحد ایسی چیز ہے جس میں مکسنگ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس دور کی کتابیں لاسٹ نہیں تھیں، نہ وہ پروفٹس لاسٹ تھے، آخری پیغمبر بھی نہیں تھے، آخری کتابیں بھی نہیں تھیں، اس لیے ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ اور لیکن قرآن کی باری آئی تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا اور حفاظت بھی ہم ہی کریں گے اس کی، یعنی لاسٹ پروفٹ تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا اللہ نے، ٹھیک ہے جی۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پر وہ یقین بلیو رکھتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد ایک لائف سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اب عقل بھی جو ہے آخرت کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندے نے 10 قتل کیے، ٹھیک ہے، دنیا کی عدالت اس کو زیادہ سے زیادہ سخت سزا کیا کر دے گی، تڑپا ایک ہی بار اس کو قتل کر سکتی ہے نا، بدلہ تو نہ ہوا اس کا، 10 بار اس کو زندہ کر کے 10 بار قتل کیا گیا، تو پھر اس کا بدلہ وہ وارثوں کو مل سکتا ہے۔ اس کے لیے عقل بھی اس چیز کو جو ہے نا تقاضا کرتی ہے اس چیز کا کہ ایک ایسی عدالت لگنی چاہیے جہاں پر اس کو ایک بار 10 قتل اس نے کیے، اس کو بھی 10 بار زندہ کر کے مرنے کے بعد پھر قتل کیا جائے، اس کا بدلہ پھر برابر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے عقل بھی اس چیز کو جو ہے تسلیم کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے اس چیز کا کہ ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ اور رسول ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، احادیث میں دیکھ لیں، قرآن میں بلکہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، احادیث آپ اٹھا کے دیکھیں، کئی بیسیوں روایات احادیث اور قرآن مجید کی آیتیں کہ جب ان کی ایک کھال جل جائے گی نا، دوبارہ ان کو جو ہے نا عذاب چکھانے کے لیے دوبارہ ان کو کھال وہ پہنا دی جائے گی، ان کی سکن، اور سائنس کہتی ہے کہ آپ کی سکن میں ہی جو ہے نا وہ جو ہے اس میں وہ ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو، محسوس کرنے کا، درد کا احساس۔ آپ تجربہ کر رہے ہیں، انجیکشن جب سٹارٹنگ میں اوپر لگتا ہے تو تب ہی درد ہوتا ہے، اندر چلا جائے تو کوئی درد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا عقل بھی تقاضا کرتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی کیا نشانی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ نشانی ہے جس کے اندر ہوں گی نا وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے حقیقت میں۔ ویسے تو ہر بندہ خود کو کہتا رہے پر میں پرہیزگار، میں بہت بڑا فلاں اور فلاں اور فلاں، بڑے بڑے لقب لگا لے اپنے نام کے ساتھ، ان کو ہم ترازو قرآن ہے، اس قرآن پر تولیں گے ہم ان کو کہ واقعی اگر اس میں یہ صفتیں ہیں تو ہم ٹھیک ہے کہہ دیں گے بھائی ٹھیک ہے اوکے تم صحیح ہو، متقی ہو، کیونکہ اللہ متقی تمہیں کہہ رہے ہیں۔ اور یہ صفتیں جس میں ہوں گی وہ متقی ہے، اور متقیوں کے لیے کیا ہے، اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ہدم، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائیے، ہم مانگتے تھے نا ہر نماز میں، اب اللہ نے بتا دیا یہ سیدھا رستہ، ساتھ ہی سٹارٹ سورہ فاتحہ میں پڑھا نا ہم نے کل کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، آگے یہاں اللہ نے بتا دیا ہدم من ربہم، اولئک علی ہدم من ربہم، ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، کہ یہی لوگ ہیں ہدایت پر، ہدایت مانگتے تھے نا، یہ ہدایت پر ہیں بھائی، نشانیاں یہ اپنے اندر پیدا کر لو، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج کل کہتے ہیں جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، وہ جس کی ملیں، فیکٹریز اور بزنس بڑا ہے وہ کامیاب ہے، حالانکہ کامیاب کیا اللہ نے فرمایا، اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی فلاح کامیابی والے ہیں جن میں یہ صفتیں ہوں گی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 ہم نے پڑھ لی ہے۔